اور میرے دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید و فرقان حمید کو ہم تمام کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا۔ میرے اور آپ کے آقا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔ چنانچہ ہم سب مل کر وجہ تخلیق کائنات سرور کون و مکان تاجدار مدینہ خاتم النبیین سید المرسلین شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود شریف پڑھتے چلے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا وحبیبنا ونبینا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ قرآن پاک کی جو آیتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ بہت سارے لوگ دنیا کی زندگی میں ایسے مصروف ہو جاتے ہیں، اپنے رب کو بھول جاتے ہیں، اس رب کو بھول جاتے ہیں جس نے پوری دنیا کو بنایا ہے، پورے کائنات کو سنوارا ہے۔ اس رب کو بھول جاتے ہیں جو روزانہ ہم کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، اپنے حکم سے پوری دنیا کا نظام سنبھالا ہوا ہے۔ ایسے رب کو ہم بھول جاتے ہیں، کس کی وجہ سے؟ اسی دنیا کی وجہ سے، اسی اللہ تبارک و تعالی اور اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرتے ہوئے بھولنے کی وجہ سے ہم دنیا کے اندر پڑ جاتے ہیں۔ تو قرآن پاک کے اندر واضح طور پر فرما دیا گیا بل تؤثرون الحیات الدنیا، اللہ کے بندو بلکہ تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دے رہے ہو۔ آج ہمارا مقصد، آج ہماری باتیں، آج ہمارا ٹاپک، آج ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا بات چیت کرنا، دوستوں سے ملنا، رشتہ داروں سے ملنا، ہر ایک کے ساتھ جب کبھی بھی ہم ملتے ہیں تو ہماری ٹاپک یہی رہتی ہے کہ بھئی کیا کر رہے ہیں، کتنا کما رہے ہیں، کتنی پراپرٹیاں جمع کرے ہیں، کیا کیا بزنس کر رہے ہیں، کتنا فائدہ ہو رہا ہے، کہاں کہاں جا کر آپ جو ہے مال کو حاصل کر رہے ہیں۔ اور پھر اگر کوئی مالدار آدمی مل جاتا ہے تو اس سے پوچھتے ہیں کہ مال حاصل کرنے کے ذرائع کیا ہے، کس طریقے سے مال زیادہ ہم حاصل کر پائیں، اس کا ہم کو تھوڑا سا مشورہ دو، اس کے تعلق سے ہم کو اپنے جو ہے ٹپس دو یا پھر اس کا طریقہ بتاؤ۔ یہ آج ہماری محفلوں کے تذکرے ہو گئے، کیونکہ ہم نے دنیا 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 کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھا تو اسی دنیا کے تعلق سے ہم بھی پیچھے پڑ گئے۔ اور دنیا کے لوگ تو یہی چاہتے ہیں کہ دینداروں کو ان کے اپنے دین سے ہٹائیں، اللہ والوں کو اللہ کے دین سے ہٹائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والوں کو سنت کے راستے سے ہٹائیں۔ یہ تو دنیا داروں کا مشن ہے۔ ہم کتنا دین پہ چل رہے ہیں، ہم کتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کر رہے ہیں، ہم قرآن اور سنت اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر کتنا عمل کر رہے ہیں۔ ہم کو اس کے اوپر توجہ دینا تھا، کانسنٹریٹ ہم کو جو ہے ان باتوں پہ کرنا تھا، لیکن آج ہمارا جو مشغلہ اور جو ہے محفلیں جو جمی ہوئی ہیں، جو جم رہی ہے، اس کے اندر پوری دنیا کی باتیں آ گئی ہیں۔ یہاں تک کہ انسانوں کا عالم یہ ہو گیا کہ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، مسجدوں میں ہیں، دینی محفلوں میں ہیں، مجلسوں میں ہیں، وہاں بھی اگر کوئی مل جاتا ہے تو فوراً دنیا کی باتیں شروع کر دیتے۔ تو یہ کیسے جو ہے ہمارے ایمان کا تقاضا ہو گیا، ایمان کا معیار کیسا ہو گیا؟ معاملہ یہاں تک آ گیا کہ قبرستانوں کے اندر بھی ہے، وہاں بھی پوچھا جا رہا ہے بھائی تمہاری تجارت کیسی چل رہی، کاروبار کیسا ہے، کہاں کہاں جا کے آئے، کدھر کدھر گھوم پھر کے آئے۔ ہنسی مذاق بھی ہو رہا ہے، ایک دوسرے سے مذاق بھی ہو رہا ہے، ہنس رہے ہیں،
کیسے عبرت کا مقام جس کا نام قبرستان ہے، وہاں عبرت حاصل کرنے کے لیے ہم کو جانا تھا، وہاں بھی آج ہمارے مشغلے بن گئے ہیں، وہاں بھی ایک دوسرے سے ہنسی مذاق ہو رہا ہے۔ یہ کیوں؟ یہ اس لیے کہ ہم نے دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا۔ اگر ہم دنیا کو سب کچھ نہیں سمجھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ بس مختصر سی زندگی دیا، اب اس مختصر زندگی میں ہم کو دنیا میں رہنا ہے اور آخرت کے لیے توشہ تیار کرنا ہے، آخرت کی فکر یہاں پہ کرنا ہے۔ اللہ والوں کے تذکرے میں یہ بات ملتی ہے کہ جو اللہ کا بندہ دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی فکر کرتا ہے، اللہ اس کی دنیا سنوار دیتا ہے۔ ہم دنیا سنوارتے سنوارتے تھک جائیں گے، بوڑھے ہو جائیں گے، دنیا سے چلے جائیں گے، اگر آخرت کی فکر نہیں ہوگی تو ہم ناکام ہو جائیں گے۔ اگر دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی فکر اگر ہمارے اوپر رہے گی تو اگر دنیا مختصر بھی اگر مل جائے، کوئی ڈرنے کی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں کل جائیں گے تو آخرت ہماری بڑی سنورتی ہوئی نظر آئے گی۔ لیکن اللہ کا وعدہ ہے کہ میرے بندو، تم دنیا میں رہو، زندگی گزارو، جو کچھ میں نے دیا ہے سب کو استعمال کرو، لیکن فکریں تمہاری آخرت کے اوپر ہونی چاہیے۔ آج معاشرے کے اندر ہر ایک آدمی یہی سوچ رہا ہے کہ میری دنیا کیسے سنور جائے، میں بڑا بنگلہ کیسا بناؤں، میں بڑی پراپرٹیاں کیسے حاصل کروں، اس کے لیے اگر دین کا نقصان ہو جائے تو بھی ہو جائے۔ یہ انسان آج سوچ رہا ہے، سنتیں چھوٹ رہی ہے تو چھوٹ جائے، کوئی بات نہیں، مگر دنیا حاصل کرنے کے لیے میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ میں اپنا سکسیس حاصل کرنے کے لیے، میں اپنی ترقی حاصل کرنے کے لیے میں نمازوں کو بھی چھوڑنا چاہوں گا تو چھوڑ دوں گا، لیکن سکسیس آج مجھے ملنا چاہیے۔ یہ ہمارے بہت سے لوگوں کا خیال ہو گیا ہے جو اپنے ذہنوں میں لے کے چل رہے ہیں۔ اور بہت سے لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ جب کبھی ان کو اللہ والوں کی مجلسوں کی طرف بلایا جاتا ہے یا اللہ کے گھروں کی طرف بلایا جاتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی ابھی بہت زندگی پڑی ہوئی ہے، اگر ابھی سے ہم مسجدوں میں آ جائیں گے، مسجدوں کو پکڑ لیں گے، بیٹھ جائیں گے تو دنیا کے کاروبار کون کرے گا؟ یہ گھٹیا سوچ ہے بعض لوگوں کی۔ کیا اس کو معلوم ہے کہ پتہ ہے وہ آدمی کو کہ جو یہ سوچ رہا ہے کہ بھئی بہت زندگی بچی ہوئی ہے، اسے کیسے معلوم؟ اللہ تعالیٰ اگر چاہا تو 1 گھنٹہ کیا 1 منٹ میں انسان کو تباہ برباد کر دے سکتا ہے، انسان کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں سے باہر جائیں گے یا نہیں جائیں گے یہ ہمارا رب جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ ہمارے جسم سے روح کب نکلے گی ہم نہیں جانتے، ہمارا رب جانتا ہے۔ تو روح نکلنے سے پہلے، جسم سے جان نکلنے سے پہلے اگر ہماری نیتیں یہ رہی کہ اللہ ہم تیرے گھر میں آئے، اس وجہ سے آئے کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، اس وجہ سے آئے ہیں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ دوسروں کو دکھانا اور دوسروں کو ریاکاری کرنا یہ ہمارا نسب ہونا ہی نہیں چاہیے۔ ہمارا نسب العین تو یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ مسجدوں سے باہر اگر خیرات بھی کرنا چاہ رہے، آپ نیت یہ کر لیں کہ میں لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں بلکہ میرے رب کو دکھانے کے لیے میں خیرات دے رہا ہوں، تو قسم ہے اللہ کی آپ کے اس 1 روپے کو احد کے پہاڑ کے برابر اللہ اس کا وزن بنا دے گا۔ شرط یہ ہے کہ ہماری نیت صحیح ہو، اخلاص ہو، اور نیتوں کے اندر یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ دنیا راضی کرنے کے لیے آج بہت لوگ پریشانیاں اٹھا رہے، ہر چیز کے اندر یہ سوچتے رہتے ہیں کہ کوئی ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ باپ اگر حق بات بیٹے کو کہنا چاہتا ہے تو باپ ڈر رہا ہے کہ اگر میں صحیح بات کر دوں گا، حق بات کر دوں گا تو بیٹا ناراض ہو جائے گا۔ رشتہ دار حق بات جانتے ہوئے بھی سامنے والے کو حکمت کے ساتھ، مصلحت کے ساتھ نہیں سمجھا رہا ہے۔ پوچھا جائے تو کیوں نہیں، تو کہتا ہے کہ نہیں، ناراض ہو جائیں گے تو ہمارا آنا جانا ختم ہو جائے گا۔ یہ دنیا کی زندگی کو ترجیح دینے کی وجہ سے ہمارا ایمان کمزور ہو رہا ہے۔ اگر آخرت کی فکر ہماری رہتی تو دنیا کو کیا منائیں گے، دنیا کتنا ہم سے مانے گی۔
دنیا کو ہم کتنا کیا دیں گے، کیا دنیا سے لیں گے؟ دنیا قابل ہی نہیں ہے کہ ہم کو دینے کے لیے، ہمارا رب ہے جو ہم کو دینے والا ہے۔ ہماری فکریں یہ ہونی چاہیے کہ جو دینے والی ذات ہے وہ اللہ کی ہے، اور لینے والی ذات بھی اللہ ہی کی ہے۔ دنیا نہ ہم سے لے سکتی ہے، اللہ اگر کسی کو دینے پہ آ جائے پوری دنیا مل کے ہم سے چھین نہیں سکتی، اور اگر اللہ لینے پہ آ جائے تو پوری دنیا مل کے ہم کو دے نہیں سکتی۔ یہ یقین ہمارے دلوں کے اندر ہونا ہے۔ آج ہمارے دل اتنے کمزور ہو گئے، بازو والا آیا، آزو والا آیا، فلاں اونچی آواز کرا، ڈر کے بیٹھ گئے۔ کیوں؟ اللہ کا ڈر جب دل سے نکل جاتا ہے تو پوری دنیا کے لوگ ڈرانے پہ آ جاتے ہیں۔ جب اللہ کا ڈر دل کے اندر آ جاتا ہے پوری دنیا مل کر بھی ہم کو نہیں ڈرا سکتی۔ اور آج اس وقت میں اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے علاقے کے اندر، کانسٹیٹوئنسی کے اندر الیکشنز کا دورہ ہے، اور ووٹ کیا ہے؟ ووٹ ایک عہد نامہ ہے، ایک شہادت ہے، ایک گواہی ہے، اور ووٹ کا معاملہ، اس کا تعلق بھی دین سے جڑا ہوا ہے۔ لوگ صرف دنیاوی طور پر اس کو تصور کرتے ہیں، اس کا تعلق بھی دین سے جڑا ہوا ہے۔ اگر آپ صحیح آدمی کے بارے میں گواہی دیں گے کہ یہ آدمی صحیح ہے تو وہ ووٹ آپ کا قابل قبول ہے۔ آج ووٹ نوٹ کے عوض میں بک رہا ہے، آج ووٹ تقسیم ہو رہے ہیں۔ آج ووٹوں کا عالم یہ ہو گیا کہ جو آدمی بڑا ڈومینیشن کرتا ہے بس اسی کی طرف لوگ جانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو میں یہ کہنا مناسب سمجھتا ہوں کہ پورے لوگوں کی، یہ علاقے کے لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ یہ حلقہ بھی ہمارا اطراف و اکناف کا پوری جوبلی ہلز میں آتا ہے، کانسٹیٹوئنسی میں آتا ہے، تو پورے علاقے کے لوگوں سے میری گزارش ہے کہ آپ ضرور بضرور اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھائیں کہ اگر آپ کا ایک ووٹ ڈالنے سے کیا ہوگا، تو آپ اس آدمی سے پوچھئے جو الیکشن لڑ رہا تھا اور ایک ووٹ سے ہار گیا تھا تو اس کی کیا اہمیت ہوتی ہے وہ جانتا ہے۔ جس آدمی کو آپ بٹھانا چاہ رہے ہیں ایم ایل اے کی کرسی پہ، اگر آپ یہ تصور کریں گے کہ میں ایک نہیں ڈالوں گا تو کیا ہوگا، ایسے اگر 10,000 آدمی اگر سوچ لیں گے، 5,000 آدمی اگر سوچ لیں گے، تو ہم جس آدمی کو بٹھانا چاہتے ہیں وہ آدمی فیل ہو جائے گا اور ہار جائے گا۔ تو ووٹوں کے تعلق سے بھی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ عہد نامہ ہے، یہ گواہی ہے، یہ شہادت ہے ہماری طرف سے۔ تو کس آدمی کی گواہی دینا ہے؟ اچھے آدمی کو بٹھائے، خدمت کا جذبہ رکھنے والے آدمی کو بٹھائے، اس آدمی کو بٹھائے جو کل آپ کے اچھے برے میں شامل ہونے والا ہو، اس آدمی کو بٹھائے۔ اور میں اپنے نوجوان ساتھیوں سے یہ میں گزارش کرتا ہوں، میرے بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ دیکھو، آپ خدارا اللہ کے واسطے اپنے تعلقات کو یہ الیکشن کی وجہ سے خراب مت کریے، خدارا اللہ کے واسطے۔ بہت سے نوجوانوں کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ فلاں پارٹی میں ہمارا نوجوان چلا جاتا ہے، اس کو اپنے دل، جان، گردے نہ جانے کیا کیا لگا کے اس کے اندر محنتیں کرنا شروع کر دیتا ہے، لیکن اس کا سامنے والا دوست اگر دوسری پارٹی میں آ جائے تو وہ اس کا کالر پکڑنے پہ آ رہا ہے، اس کو گالی دے رہا ہے، اس کو مارنے کی کوشش کر رہا ہے۔ بھائی یہ الیکشن آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، آپ اپنے تعلقات خراب مت کریے خدارا اللہ کے واسطے۔ آپ اپنے، اس کا مطلب اس کی مرضی ہو، جس کو چاہے ووٹ دینا ہے دے دے، لیکن آپ اپنے بھائی سے تعلقات کیوں خراب کر رہے ہیں؟ اس ایک الیکشن، اس ایک کینڈیڈیٹ کی وجہ سے آپ اپنے محلے کے، اپنے بھائی کو جو روزانہ صبح شام اس سے ملتے ہیں جلتے ہیں، اپنے پڑوسیوں سے، اپنے محلے کے لوگوں سے ملتے ہیں، اگر وہ دوسری پارٹی کا ہو جائے تو کیا ہوا؟ آپ کا بھائی تو ہے، آپ کے ساتھ رہنے والا تو ہے، آپ کے محلے کا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے نوجوان بچے جوش میں آ کے ایک دوسرے کا کالر پکڑ رہے ہیں، جوش میں آ کے ایک دوسرے کے اوپر گالیاں دے رہے ہیں، ایک دوسرے کو طعنہ و تشنیع کر رہے ہیں۔ خدارا ایسا مت کریے اللہ کے واسطے۔ یہ الیکشن آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، کل اگر کوئی ہمارے محلے کا، ہم سے اگر کوئی آدمی کام آنے والا ہے تو یہی ہمارا بھائی ہے۔ وہ لوگ تو آئیں گے، آخری میں آئیں گے، یا پرسہ دینے آئیں گے،
یا غم جتانے آ جائیں گے، لیکن ساتھ اگر کوئی دینے والے ہیں تو ہمارے محلے والے، ہمارا اپنا دوست ہے، ہمارا اپنا پڑوسی ہے، اچھے برے میں ساتھ دینے کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہے۔ اور ایسے الیکشنوں کے دور میں ہمارے نوجوان بچے لڑ رہے ہیں، چیخ پکار کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر گالیاں دے رہے ہیں۔ ایسا مت کریے خدا را۔ آپ اگر کسی پارٹی میں ہیں، پارٹی کا پرچار کر رہے ہیں تو آپ کریے، آپ کی خدمت ہے۔ دوسرے اپنے بھائی کو جو ہے تانا مت دیجیے، اس کے خلاف سازشیں مت کریے، اس کا اس کے کسی چیز کا نقصان مت کریے خدا را اللہ کے واسطے۔ یہ ہمارا بھائی ہے، یا اس کو گلے لگائے۔ اختلافات ہر جگہ ہوتے ہیں، گھروں کے اندر اختلافات ہے، باپ بیٹے میں اختلاف ہے، بھائی بھائی میں اختلاف ہے، رشتہ داروں میں اختلاف ہے۔ یہ تو پارٹی والے ہیں، ان میں تو ضرور اختلاف ہوگا، لیکن اختلاف ہے تو کیا یہ بات نہیں ہے کہ کیا ایک دوسرے سے ملنا بند کر دیں، یا ایک دوسرے سے بات کرنا چھوڑ دیں، یا ایک دوسرے کے تعلق سے جو ہے برائی اور جو ہے نہ جانے اس کے خلاف میں سازشیں رچائے؟ ایسا ہمارا شیوا نہیں ہے، ایسا ہمارا منصب نہیں ہے۔ مسلمان تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور میں دیکھ رہا ہوں کہ مسلمان بچے بڑا پرجوش انداز میں ہمیشہ آگے رہتے ہیں۔ آپ رہیے، کسی پارٹی کے ساتھ سپورٹ کرنا چاہتے ہیں کریے، لیکن خدا را اپنے کسی بھائی کا 1 روپے کا بھی نقصان مت کریے۔ یہ کینڈیڈیٹس جو آ رہے ہیں ہمارے درمیان میں، یہ اب بہت آئیں گے، ریالیاں لے کر آئیں گے، لیکن ہم اس وقت اس آدمی کو جب جتائیں گے، ہم اس کی حقیقت اس وقت دیکھیں گے جب ہمارے محلوں میں کچھ کام ہو جائے گا۔ ہمارے محلوں کے اندر کوئی کام کی ضرورت اگر پڑ جائے، اس وقت اگر یہ آدمی آتا ہے تو سمجھ لینا یہ خدمت کرنے والا ہے، ورنہ مفاد پرست اس دنیا کے اندر بہت ہو گئے۔ بہرکیف ایک بات جو بیچ میں آ گئی تھی وہ عرض کرنا تھا کہ الیکشن کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کا نہ نقصان کریں، نہ کسی طرح سے اس سے لڑائی جھگڑا کریں۔ یہ میری نوجوان بچوں سے، ساتھیوں سے اپیل ہے۔ اب آتے ہیں قرآن پاک کی آیتوں کی طرف۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، دنیا کے اندر جو جھگڑے ہو رہے ہیں دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہوئے ہو رہے ہیں۔ اگر ہم دنیا کے اندر دنیا کی ترجیح کو ختم کر دیں گے، دنیا کو سب کچھ سمجھنا بند کر دیں گے، ہمارے لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندے، تو اپنی آخرت کو سنوارنے کی فکر کرنا شروع کر دے، میں تیری دنیا کو سنوار دوں گا۔ ہمارا معاملہ بالکل الٹا ہے، ہم دنیا سنوارنے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں۔ لوگوں سے اگر پوچھا جائے تو بھائی آپ جو ہے تھوڑا سا ہمارے دین کے کاموں میں وقت کیوں نہیں دیتے؟ وہ کہتے ہیں بس تھوڑا سا میں سیٹ ہو جاؤں، تھوڑا سا میں جو ہے سنبھل جاؤں، میں اپنی دنیا کو تھوڑا سا سیٹ کر لوں، پھر اس کے بعد دیکھ لینا میں مسجدوں میں بھی آؤں گا، اللہ کے کاموں میں بھی آؤں گا، دین کے کاموں میں آگے بڑھوں گا۔ میرے محترم، یہ سیٹ کرتے کرتے، یہ سنوارتے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا ہی خاتمہ دنیا سے ہو جائے۔ اسی لیے آخرت کو سیٹ کرنے کی، آخرت کو سنوارنے کی فکر کریں، اور جو حقوق اللہ نے ہمارے اوپر رکھے وہ حقوق ادا کرتے ہوئے اگر ہم چلیں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہماری دنیا تو سنورنے کے لیے ہی اللہ تبارک و تعالی بنا دیتا ہے، ساتھ میں آخرت بھی ہماری جو ہے کامیابی کے ساتھ بنا دیتا ہے۔ تو قرآن میں فرمایا گیا بل تؤثرون الحیات الدنیا، بہت سے اللہ کے بندے تو ایسے ہیں بلکہ تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ قرآن کہہ رہا ہے والآخرۃ خیر وابقیٰ، میں دنیا کے لوگوں کے سامنے اپنی بات تو نہیں کہتا، قرآن کی باتیں بتاتا ہوں، سمجھاتا ہوں۔ قرآن ہم سے مخاطب ہے کہ بلکہ جو ہے تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دے رہے ہو، حالانکہ آخرت کی زندگی سب سے بہترین زندگی ہے اور سب سے زیادہ باقی رہنے والی زندگی۔ والآخرت، اور آخرت کے تعلق سے فرمایا جا رہا خیرن، خیرن کے معنی یہ ہے کہ سب سے بہترین زندگی آخرت کی زندگی۔ اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں 60 سال 70 سال، اللہ نے کسی کو موقع دیا 80 سال، اور اگر اللہ کسی کے اوپر جو ہے رحمت کا، فضل کا معاملہ فرمانا چاہتا ہے تو اس کو 100 سال دے سکتا ہے۔ ہمارے درمیان تو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بیٹھے بیٹھے ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، شام میں کھانا کھا کے سو گیا، صبح تک اس کا کوئی معاملہ نہیں، وہ زندوں میں شامل تھا رات تک، اور صبح میں
مردوں میں شمار ہو رہا ہے. تو دنیا کا اب کوئی بھروسہ نہیں ہے. پہلے لوگ بولتے تھے کہ بھائی بڑھاپے میں گائیں گے تو بڑھاپے میں مر جائیں گے. اب ایسا نہیں ہے. اب جو ہے موت سب کو اپنا نوالا بنا رہی. پہلے بھی آتی تھی لیکن اس وقت اخباروں میں میڈیا کے اندر ہم نوجوان بچے ہم دیکھ رہے ہیں. اب بھلا بتلائیے وہ آدمی جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے لیکن اس کی فکریں یہ تھی کہ دنیا سنواروں, دنیا کو صحیح کروں, دنیا 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 کرتے ہوئے وہ سوچتے ہوئے اگر چلا گیا تو کل اللہ کے سامنے جا کے کیا منہ دکھائے. اللہ کے سامنے تو فرشتے یہی بولیں گے, اے اللہ اس کی نیت یہ تھی, اس کا خلاصہ یہ تھا, یہ تو دنیا سنوارتے 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 مر گیا, اب آپ کی بارگاہ میں آ گیا. اور اگر کوئی آخرت کی فکر کرتے کرتے چلے جاتا ہے, دنیا اس کی سنور جائے یا نہ سنورے اسے اس کا کوئی مطلب نہیں رہتا, بلکہ اس کو جب اس دنیا سے جانے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں اپنی آخرت بھی سنورتی ہوئی نظر آئے. تو یہ کہا گیا اللہ کے بندو دنیا کے اندر رہو لیکن آخرت کی فکر کرو. جب فکریں ہماری جو ہے دنیا کے اندر مبتلا ہو گئی تو ہم جو ہے نفس نفسی کے عالم میں مبتلا ہو گئے. کتنا کما رہے ہیں گھر کے اندر. پہلے ایک جو ہے آج سے 30 سال 40 سال 50 سال ہمارے درمیان میں بہت سے بڑے حضرات ادھر ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے آپ پوچھیں گے تو گھر کے اندر کمانے والا کون رہتا تھا 40-50 سال پہلے؟ ایک آدمی رہتا, ایک آدمی کمانے والا رہتا تھا. اور گھر کے اندر ماشاءاللہ سے 6 بچے 8 بچے, گھر کے پھر رشتے دار سب رہتے تھے. اللہ ایسی برکتوں سے نوازتا تھا کہ اس ایک آدمی کی کمائی پورے گھر کو سنبھال کر لے کے جاتی. اور آج دیکھ لیجئے گھر کے اندر باپ بھی کما رہا ہے, 2-3 بچے بھی کما رہے ہیں, MNCs میں کام کر رہے ہیں, IT میں کام کر رہے ہیں, بزنس کر رہے ہیں. اس زمانے کے اندر 500 روپے گھر کا آدمی کما لیتا تھا, پورا خاندان چلتا تھا برکتوں کے ساتھ. اس وقت گھر کے اندر 3 لاکھ سے 5 لاکھ بھی کما رہے ہیں, باپ بھی کما رہا ہے, بچے بھی کما رہے ہیں, لیکن آخر میں پوچھا گیا تو کیا ہے, وہ تو جو ہے حالات ہمارے خراب ہیں. مہینہ ختم ہونے سے پہلے پورے ختم چیزیں. کوئی ایک بچہ اگر 1 لاکھ روپے بھی اگر کما رہا ہے, آپ دیکھ لیجئے اس کا کیلکولیشن دیکھیے کہ 1 لاکھ تو کما تو رہا ہے, لیکن وہ اپنی زندگی کے اندر اپنا ٹائم ٹیبل ایسا بنایا ہے, ہر 3 دن کے اندر, ہر ویکینڈ کے اندر, ہر ہفتہ اور اتوار کے اندر وہ اپنے دوستوں کے ساتھ جاتا ہے اور باہر جو ہے بڑی بڑی ہوٹلوں میں کھاتا پیتا پھرتا ہے, اور ایک وقت کے کھانے کی اس کی بل ہوتی ہے 8,000 10,000. اب آپ بتلائیے ہفتے میں 4 اور 5 جو ہے ویکینڈز اگر ایسے ہی منا لے گا تو 50,000 40,000 ایسے ہی خرچ ہو جائیں گے. فضول خرچی کا عالم یہ ہو گیا کہ وہ چاہتا نہیں ہے کہ ہم جو ہے کچھ اور اس کو جو ہے سیونگ کریں, اپنے جو ہے دوسرے لوگوں کی مدد کریں. وہ یہ چاہتا ہے کہ بس میری تنخواہ بڑی ہے, بس میرے خرچے بڑے ہوں. پوری دنیا کو دکھانے کے لیے, لوگوں کے سامنے دوستوں میں واہ واہی کرنے کے لیے وہ روپیہ پیسہ ایسا خرچ کرتا ہے, پانی کی طرح خرچ کر دیتا ہے. جب اس کے پاس پیسہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر ہاتھ پھیلانے والا بن جاتا ہے. تو اب آپ بتلائیے ایسے فضول خرچی میں کیا اللہ تبارک و تعالی برکتیں دے گا؟ اور وہی اگر مسجد کا کوئی امام ہے, مؤذن ہے, چھوٹی سی تنخواہ میں کام کرنے والا ہے, آپ دیکھ لیجئے اس کے ایک وقت کے کھانے کا جو بل ہوتا ہے امام کی, وہ تنخواہ پورے مہینے کی ہوتی ہے. کبھی ہم نے غور و فکر نہیں کیا. ہونا تو یہ چاہیے تھا اس وقت کا. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں, یہ جو امام ہوتے ہیں, یہ جو مؤذن ہوتے ہیں, یہ تو جو ہے مسجدوں سے جڑے ہوئے ہیں, ان کا تعلق اللہ سے بہت زیادہ قریب رہتا ہے. اس لیے اکثر لوگ آتے ہیں کہ بھائی امام صاحب ایک چٹھی پہ لاتے ہیں, یہ ہمارے گھر کے فلاں فلاں صاحب ہیں, آپ ان کے حق میں دعا فرمائیے, بہت بیمار ہیں. تو کیا امام صاحب کبھی آپ سے پوچھے کہ نہیں دعا کرنے کے 1000 روپے ہوتے ہیں؟ نہیں پوچھتے امام صاحب. امام صاحب بولتے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. آپ بولے کہ فلاں فلاں جو ہے میرے گھر میں پریشانی ہے, دعا کر دیجئے, امام صاحب دعا کرتے. آپ اور ہم اگر کہیں تو امام دعا کر دیتے, نہیں کہنے کے باوجود بھی پورے محلے کے لیے امام اور جو ہے خطیبہ جو ہے دعا کرتے رہتے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو فکر ہے کہ معاشرے کے اندر ایک ایک فرد جو اللہ کے گھر میں آتا ہے اس کی پریشانیاں دور ہو جائے, اور محلے کے لوگوں کی کیا ذمہ داری ہے کہ امام کی پریشانی کیسے دور کی جائے.
ایک ایک گھر سے اگر 1000 روپے بھی اگر نکالیں گے، آپ دیکھ لیجئے گھر کے اندر اگر 5 لوگ رہتے ہیں، اور اس وقت جو ریچارج ہمارے موبائل کے اندر ہوتے ہر مہینے میں 699 899، کیوں؟ پہلے معاملہ تھا 200 روپے میں ریچارج ہو جاتا تھا، اب پوچھا جائے کیوں تو کہتے کہ نہیں، ہم کو پر ڈے 3 GB سے لے کے 5 GB تک ہم کو ڈاٹا یوز ہوتا ہے، تو ہم کو 699 کا چاہیے، ہم کو 1099 کا چاہیے، یعنی مہینے کا ریچارج کا ہمارے گھر کا خرچہ ہے 5 سے 6 ہزار روپے، اور امام کی تنخواہ ہے 12,000 روپے پورے مہینے کے اندر، 10,000 روپے پورے مہینے کے۔ گھر سے اگر 1,000 روپے اگر کوئی ایک آدمی ایک گھر سے اگر نکالے گا، میں قسم کھا کے کہتا ہوں اللہ تبارک و تعالی، پھر آپ دیکھ لینا وہ اماموں کی تقدیریں ایسی ہوگی، ان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی آپ کے بھی گھروں میں برکتیں عطا فرمائے گا، ان کو ہدیہ دینے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی آپ کے بھی سارے کاموں کو بنائے گا۔ میں یہ صرف اس لیے نہیں کروں، میں نے حالات دیکھا کہ گورنمنٹ کی طرف سے جو اعزازیہ ملتا تھا وہ 4 مہینے سے رکا ہوا تھا، تو ہم نے سوچا بڑی سمجھداری کے بعد، بڑی مشوروں کے بعد یہ سوچا کہ حج ہاؤس میں وقف بورڈ میں جا کر دھرنا دیں گے، لیکن اللہ کی کرنی یہ تھی کہ اللہ نے پوری حکومت کے لوگوں کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا، پورے لوگوں کے دلوں کے اندر، میں فائنانس منسٹری کے اندر ڈال دیا، ہم 2 دن میں ایک دھرنا وہاں جا کے احتجاج کرنے ہی والے تھے، اللہ نے اماموں کی لاج رکھ لی، ان کے ذہنوں کو کھول دیا، اور پھر امام مؤذنین کو 5,000 ہر مہینے کے حساب سے ان کے اکاؤنٹ میں آ گئے۔ ایک امام کی تنخواہ کے لیے اتنی جدوجہد، حکومت سے اتنا لڑنا پڑ رہا ہے، حکومتوں سے اتنے مطالبات کرنے پڑ رہے ہیں، اور ہم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہوئے منمانی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارا عمل تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ امام اور مسجد کا مؤذن اور خطیب سے اپنا تعلق جوڑیں، ان سے کچھ علم حاصل کریں، ان سے سیکھیں، ان کو اپنا رہبر بنائیں، اور ان کو وقتاً فوقتاً ان کی مدد کرتے رہا کریں۔ ایک بادشاہ تھا جو کہیں نہ کہیں بہت سے دورے سفر کیا کرتا تھا، ایک مسجد میں فجر کی نماز کے لیے رکا، اور رک کر وہاں نماز ادا کیا، تو دیکھا بہت سارے لوگ نماز سے پہلے پوچھا کہ اس مسجد میں سب سے کون سی، اس علاقے کے اندر اچھی مسجد کون سی ہے جہاں امام اچھا پڑھاتا ہو۔ کسی کی بھی خواہش رہتی ہے کہ بھائی جس مسجد میں امام اچھا پڑھاتا ہو، قرات اچھی کرتا ہو، تو کیا بولتے ہیں جا کے سب لوگ، نہیں فلاں مسجد میں جائیں گے تو بہترین نماز ہم کو پڑھنے کو ملتی ہے، سکون ہم کو ملتا ہے۔ یہ اللہ کے گھروں میں سکون ملتا ہے، آپ دنیا کے کسی بھی علاقے میں چلے جائیے سکون نہیں ملے گا، اللہ کے گھروں میں سکون ملتا ہے۔ تو بہر کہ وہ بادشاہ کو اس کے وزیروں نے کہا کہ فلاں ایک مسجد ہے، وہاں اچھی نماز ہوتی ہے، امام اچھی نماز پڑھاتے ہیں، اچھی قرات پڑھتے ہیں۔ جب گئے وہاں پر دیکھا تو امام کو قرات بھی تھوڑی سی تبدیل ہو گئی، امام بھی تھوڑی سی بھول چک بھی ہو گئی، کچھ آیتیں بھی چھوٹ گئی، تو وہ بادشاہ سمجھ گئے کہ آخر کیا ماجرا ہے۔ اب وہ آئے، معذرت کر لیے کہ نہیں حضرت، ہم اکثر سنتے تھے کہ یہاں پہ امام اچھا پڑھاتے تھے، لیکن آج معلوم نہیں کیا بات ہے۔ تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ۔ جب صبح ہو گئی، صبح ہونے کے بعد وزیر کو بلا کر کہا کہ یہ تھیلی ہے، لے کے جا کے اس امام کو دے دو۔ وزیر بڑا پریشان ہو گیا، کہا کہ نہیں ایسا ہے ویسا ہے، نہیں آپ جا کے دے دو۔ تو بہرکیف جب جا کر امام کو دے دیا گیا تو دوسرے دن پھر نماز پڑھنے کے لیے بادشاہ آیا۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، امام کی وہی قرات، وہی توجہ، وہی اخلاص، وہی لحن۔ اب لوگ پریشان ہو گئے کہ پہلے دن ایسا معاملہ، دوسرے دن ایسا۔ بادشاہ نے کہہ دیا جاؤ پھر وہی نماز پڑھیں گے۔ تو جیسے ہی نماز پڑھنے کے لیے پہنچا، پورے بھرپور انداز میں امام کو صحیح انداز میں نماز پڑھتا ہوا پایا۔ تو وزیروں نے پوچھا کیا ماجرا ہے؟ ارے یہاں کے لوگوں کو اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، خدارا اللہ کا قہر تم پہ نازل نہ ہو جائے۔ امام کے گھر کے اندر بیوی بیمار ہے، بچے بیمار ہیں، اس کی تیمارداری کے لیے اس کے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہے، وہ فکریں اس کے اوپر آ گئی تھی جس کی وجہ سے نماز میں خلل آ گیا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اماموں کے گھروں کے اندر بھی جو پریشانیاں ہوتی ہیں، کچھ پریشانیاں ایسی ہوتی ہے، اور یہ امام کیا ہے کہ کسی کے سامنے جا کے دست درازی کرے یا زبان کھولے، یہ امام ہے، وقت کا امام ہے۔ یہ دنیا کی زندگی کو کبھی ترجیح نہیں دیتا، آخرت کے لیے مسلح کو پکڑ کے رہتا ہے، اور سب کی فکریں اسی مسلح سے حل کراتا ہے۔ اور ہماری توجہ کیا ہے؟
نہیں نہیں نہیں، امام صاحب کو 10,000 15,000 دے دیے، 15,000 ہمارے گھر کا جو ہے صرف ایک جو ہے گروسری کا اور جو ہے راشن کا پیسہ خرچ ہوتا ہے، 15,000 20,000 کا ہمارے گھر کے اندر راشن آتا ہے، اور امام کی پورے مہینے کی تنخواہ اسی کے اندر نکل جاتی۔ اور کب جاگیں گے میرے محترم بزرگوں؟ کب جو ہے ہمارا ایمان ہم کو جھنجھوڑے گا؟ بس دنیا کہتے ہیں، دنیا 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 کرتے کرتے ہم ایسا نہ ہو کہ بھئی ہم جو ہے کل اللہ کی بارگاہ میں جائے تو دنیا کا سوال اگر ہم سے شروع ہو جائے، ہمارے اپنے کتنے ایسے تھے جو غریب نظر آتے تھے، ہمارے سامنے سے جنت میں چلے جائیں گے، تو بھلا کیا فائدہ اتنا روپیہ پیسہ رکھنے کے باوجود؟ اللہ ٹھہرا دے گا، نہیں پہلے حساب دینا اس کے بعد جانا، اپنی جگہ سے ہل نہیں پائیں گے، میدان محشر میں ہم کو رکا دیا جائے گا، تو ایسے روپیے پیسے سے ہم کو کیا سروکار ہے؟ تو فرمایا گیا والآخرۃ خیر وابقا، آخرت کی زندگی بڑی بہترین زندگی ہے، اس کو ترجیح دینا پڑے گا، اور وہی باقی رہنے والی زندگی ہے۔ تو بہرکیف میں یہ کہنا مناسب سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے ارادوں کو تھوڑا سا تبدیل کر لیں، ہم اپنے ارادوں کے اندر یہ بنائیں کہ میں دنیا میں تو ہوں لیکن آخرت کو سنوارنے کی فکر کروں گا تو اللہ ہماری دنیا کو سنوار دے گا۔ پھر فرمایا گیا کہ تم اعمال کو جو ہے سنوارنے کی فکر کرو، میں حالات تمہارے سنوار دوں گا۔ آج لوگوں کے اندر کیا ہے، بھائی عمل کر لو اچھا رہتا، بھائی یہ نماز پڑھ لو، یہ عبادت کر لو، یہ جو ہے ذکر کرو، یہ تلاوت کر لو، کہیں گے نہیں تھوڑا حالات ہمارے صحیح نہیں ہے۔ جب حالات صحیح ہو جائیں گے تو پھر ہم مسجدوں میں آنے والے بن جائیں گے۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، ہمارے حالات اس وقت تک نہیں سنبھلیں گے جب تک کہ ہمارے اعمال کے اندر سدھار پیدا نہ ہو، ہمارے اعمال اس وقت تک نہیں سنوریں گے جب تک کہ جو ہے اللہ اللہ کرنے والے نہ بن جائیں۔ اور لوگوں کے سامنے یہی رہتا، نہیں تھوڑا سا یہ ہمارا کاروبار صحیح ہو جائے، ہمارا یہ حالت صحیح ہو جائے، ہماری یہ کیفیت صحیح ہو جائے، پھر آپ دیکھ لینا میں مسجدوں میں آنے والا، میں دین کا کام کرنے والا، میں صدقہ کرنے والا، میں خیرات کرنے والا۔ بھئی یہ آگے کی پلاننگ آپ جو ہے ابھی سے کیوں نہیں کرتے؟ صرف پلاننگ کرنے سے کام ہونے والا نہیں ہے، عمل کرنا ضروری ہے، عمل کا داعیہ ہمارے دلوں کے اندر آنا ضروری ہے۔ اور آخر میں جو ہے بہت سارے بعد میں آنے والے ہمارے نوجوان جو ہے جو آتے ہیں ان سے بھی میرا پیغام ہے کہ پھر ایک مرتبہ کہہ رہا ہوں، یہ جو الیکشن کے حالات جو چل رہے ہیں، ووٹ سب کو ڈالنا ہے، کوئی بھی یہ نہیں سوچنا کہ بھائی میرے ایک ووٹ سے کیا ہوگا، وہ ایک آپ کا ووٹ سامنے والے کی زندگی بدل سکتی۔ اور یہ جو الیکشن ہے یہ ہمارا جبلی ہلز کا یہ بہت بڑا سلیکشن ہے، اس آدمی کو کرسی پہ ہم بٹھائیں گے جو ہم عوام کے درمیان میں رہ کر خدمت کرنے والا۔ جو آدمی آ رہا ہے ریلی لے کے آ رہا ہے، پھر رہا ہے، گھروں میں آ رہا ہے، تو اس سے ایک ہی عہد لے لو کہ دیکھو آج تم آئے ہو ووٹ مانگنے کے لیے، کل ہمارے جو ہے ہر وقت میں بھی تم کو آنا پڑے گا۔ اس سے آپ عہد پیمان لے لو، اور سے وعدہ لے لو کہ اگر وہ، اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ جو آدمی ہمارے محلوں کے اندر آ کے ریلی نکال کے آ رہا ہے، اسے بھی میں کہتا ہوں کہ اگر تم اپنی نیتوں کو سنوار لو گے، تم اگر اللہ کے بندوں کی خدمت کا جذبہ، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ صرف مسلمانوں کی خدمت کرو، سب انسانیت ہے، پورے انسان اللہ کی زمین پہ رہنے والے ہیں، سب کا خیال کرتے ہوئے سب کی مدد کی نیت کرو، سب کے حالات کو سدھارنے کی فکر کرو، سب کے محلوں کے اندر اچھے اچھے کام کروا لو، اور یہ نیت کرو کہ میں خدمت کا جذبہ رکھ کے میں تمہارے سامنے آیا ہوں، تو میرے اللہ کی جو ہے طرف سے یہ خوشخبریاں ضرور ایسے بندے کو مل جائے گی، اور وہ سیٹ پہ بیٹھے گا اور وہ کامیاب ہو جائے گا۔ شرط یہ ہے کہ وہ جو ہے اپنی نیت کو پہلے سدھارے، اور وہ اپنی نیت کے ساتھ ساتھ لوگوں کے جذبے کو بھی اپنے اندر رکھے، خدمت کا جذبہ بھی اپنے اندر رکھے۔ اور تیسری بات یہ کہتے ہوئے اپنی بات کو ختم کروں گا کہ کسی پارٹی کا لیبل لگا کے آپ اپنے دوسرے بھائی سے ہرگز جھگڑا نہیں کریں۔ یہ پارٹیاں آتے رہے گی، یہ الیکشنز ہوتے رہیں گے، لیکن ہم اپنے کسی بھائی کے ساتھ جھگڑا نہیں کریں، چاہے ہندو ہو، مسلمان ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو۔ یہ الیکشن کیا ہے؟ ایک موسم کا بہار کے جس طرح کا ہوتا ہے، ایک ایسا موسم آ جاتا ہے چلا جاتا ہے، پتجھڑ کے جیسا موسم آتا ہے، پتے گر جاتے ہیں چلے جاتا ہے۔ ہمیشہ ہم کو اپنے بھائی کے ساتھ رہنا ہے، ہمیشہ ہم کو اپنے بھائی کے، اپنے محلے کے دوست کے ساتھ رہنا ہے،
اگر ہمارا کوئی دوست دوسری پارٹی میں چلا گیا تو آپ کی فکر یہ نہیں ہونی چاہیے کہ اس کو کیسے گراؤں، اس کو کیسے نقصان پہنچاؤں، یہ فکر کبھی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ جو اللہ کے بندوں کی مدد میں رہتا ہے اللہ اس کی مدد میں رہتا ہے۔ اگر وقتی طور پہ اختلاف ہے، پھر آپ دیکھ لیجئے 11 تاریخ کے بعد 13 تاریخ کے بعد پھر وہی دوست ہم کو روزانہ نظر آئے گا، وہ ایم ایل اے وہ کینڈیڈیٹ نظر نہیں آئے گا، وہ تو اپنی کرسی پہ جا کر بیٹھ جائے گا، لیکن حالات اور معاملات ہمارے خراب ہو جائیں گے، ہمارے دلوں کے اندر نفرتیں آ جائے گی۔ تو یہ الیکشن کی وجہ سے نفرتیں اپنے دلوں کے اندر پیدا مت کریے خدا را اللہ کے واسطے۔ میرے پورے بھائیوں سے یہ گزارش ہے، آپ کسی پارٹی کا کینویسنگ کر رہے ہیں کریے، لیکن کسی کو حقارت کی نظر سے، نفرت کی نظر سے، دشمنی کی نظر سے مت دیکھیے خدا را، اور آپس میں دشمنیاں پیدا مت کریے اللہ کے واسطے، اور ایک دوسرے کے جذبے کا احترام کریں، ایک دوسرے کا احترام کریں، اور جوڑنے کی فکر کریں، توڑنے کی فکر ہرگز نہ کریں۔ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو، آپس میں تفرقہ مت پیدا کرو۔ اس لیے کہ جو آدمی آپس میں تفرقہ ڈالتا ہے اللہ ان کی ہوا اکھاڑ دیتا ہے، قرآن کہہ رہا ہے۔ بہرکیف میں یہی چند باتیں عرض کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میری دعا ہے رب العالمین ہم تمام کو، ساری امت مسلمہ کو دنیا کی زندگی کو چھوڑ کر آخرت کی فکر کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کے گھروں میں خیر و برکتوں کا نزول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک زندہ رکھے دین اسلام پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے گا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری و ساری فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم والحمد للہ رب العالمین۔